آخرت ہماری منزل ہے اور دنیا اس کی رکاوٹ ہے، کیونکہ دنیا ہمارے لیے دارالاعمال کی جگہ ہے۔ ہم نے یہاں اعمال کرنے ہیں، چاہے وہ ہمارے اعمال اچھے ہوں یا برے ہوں، اور آخرت ہمارے لیے جزا سزا کا معاملہ ہے، وہاں پر ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ اللہ رب العالمین آخرت کے بارے میں قرآن میں فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم موازنہ کریں گے تمہارے اعمال کا، ہمارے اعمال کا ترازو ہوگا، چاہے ہم نیک اعمال کریں گے تو ان کا بھی ترازو ہوگا، اگر ہم برے اعمال کریں گے تو ان کا بھی ترازو ہوگا۔ اور اس آخرت کا یقین تو ہم مسلمان کرتے ہیں، غیر مسلم کافر اس چیز کو بالکل تسلیم نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں، وہ کہتے ہیں جو کچھ ہم نے دنیا میں عیش کیا، عشرت کیا، ہم نے یہاں پر کھایا پیا، گناہوں بھری زندگی گزاری، تو مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب، کوئی جزا سزا نہیں۔ لیکن ہم مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارے لیے مرنے کے بعد حساب کتاب ہے، اور آخرت ایسا دن ہوگا کہ وہاں پر کوئی انسان کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ دنیا میں دیکھو بھائی، ہم لوگوں پر بہت سارے اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز و اقارب ہم پر مہربان ہوتے ہیں، ہماری ہر ضرورت کا خیال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بیوی انسان کے لیے کیا ہوتی ہے دنیا میں بھائی؟ خدمت گار، فرما بردار، ہر وقت وہ بندے کی خدمت میں لگی رہتی ہے۔ تو قیامت کے دن اگر کسی بندے کو ایک نیکی کی ضرورت پڑ جائے اور وہ اپنی بیوی کے پاس جائے اور بیوی کو کہہ دے کہ مجھے پہچانتی ہو، میں تمہارا دنیا والا شوہر ہوں، مجھے آج نیکی کی ضرورت پڑ گئی ہے، مجھے نیکی دے دو تاکہ میرا حساب کتاب آسان ہو جائے اور میں جنت میں چلا جاؤں، تو وہ بیوی ایک نیکی دینے سے بھی انکار کر دے گی۔ وہ کہے گی کہ آج تو مجھے خود نیکیوں کی ضرورت پڑی ہوئی ہے، مجھے تمہاری نیکیاں چاہیے تاکہ میں آسانی سے جنت جاؤں، تم جانو تمہارا خدا جانے، مجھے نیکی خود ضرورت پڑی ہے، میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو بھائی دیکھو آخرت کا کتنا معاملہ سنگین ہوگا۔ دنیا کے اندر ہم جس بیوی کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، اس کو کپڑے بھی لا کر دیے، اس کو میک اپ، اس کو دنیا کی جتنی بھی ساری ضرورتیں تھیں ہم نے اس کو پورا کر دیا، لیکن قیامت میں وہ بھی ہمارا ساتھ نہیں دے گی۔ پھر انسان وہ اپنی والدین کی طرف بھاگے اور جا کر اپنی والدہ سے، اپنے ابو سے عرض کرے گا کہ مجھے آج ایک نیکی کی ضرورت پڑی ہے، اور وہ بتائے گا کہ میں تمہارا بیٹا ہوں، تمہاری اولاد ہوں، تم نے دنیا کے اندر میرے اوپر کتنی مہربانیاں کی، کتنی میری وجہ سے تم نے تکالیف اٹھائیں، حتیٰ کہ ایک نوبت ایسی بھی آتی ہے جب بچہ بیمار پڑا رہتا ہے اور ماں اس بیمار بچے کو دیکھ کر وہ بھی بے قرار ہو جاتی ہے، اس کو بھی نیند نہیں آتی، وہ بھی پریشان رہتی ہے، باپ کو نیند نہیں آتی، کیونکہ والدین کا رشتہ ایک ایسا ہے، وہ خود نہیں کھاتے اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں، وہ خود نہیں پیتے اولاد کو پلاتے ہیں، وہ خود نیند نہیں کرتے اولاد کو نیند کراتے ہیں۔ اتنی بڑی مہربانی، اتنی بڑی شفیق چیز جو ہے انسان کی والدین والی نعمت ہے۔ پھر قیامت کے دن قرآن کہتا ہے کہ یہی تمہارے والدین وہ بھی تم سے امی ہے و ابی ہے، تمہیں ایک نیک بھی نہیں دیں گے، وصاحبتہ و بنیہ، تمہاری اولاد بھی تم سے خفا ہو جائے گی۔ دنیا میں دیکھو ہم دن رات حلال حرام اولاد کے لیے اکٹھے کرتے رہتے ہیں، اس چیز کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ہم نے جو حاصل کیا ہے کیا یہ حلال طریقے سے حاصل کیا ہے یا حرام طریقے سے، بالکل تصور نہیں رکھتے، لیکن وہیں اولاد بھی قیامت کے دن ہمیں نیک نہیں دے گی، اور قیامت کا دن ہمارے لیے حساب کتاب کا دن ہے، اور اللہ رب العالمین اس دن قہار والی صفت اپنائیں گے اور کہیں گے کہ آج تو میں قہار ہوں، غضبناک ہوں۔ کون ہے جو آج اپنے آپ کی دنیا والی بادشاہی ظاہر کرے؟ کیونکہ دنیا میں کوئی بادشاہ بنا، کوئی وزیر بنا، کوئی بڑے عہدے سے بڑا عہدہ صدر بنا، لمن الملک اليوم، آج تمہاری بادشاہی، دنیا کی بادشاہی کدھر گئی؟ آج کون ہے جو میرے علاوہ بادشاہی کا دعویٰ کرے؟ کوئی بادشاہی کی دعویٰ کرنے والا نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین، اور اللہ رب العالمین کے سامنے اس وقت انبیاء بھی کھڑے ہوں گے، صحابہ بھی کھڑے ہوں گے، صلحاء بھی کھڑے ہوں گے، حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے بھی انسان دنیا میں آئے ہیں اور قیامت تک جتنے آئیں گے وہ سارے لوگ اسی میدان کے اندر جمع ہوں گے، حساب کتاب والے دن۔ اس کو اللہ رب العالمین نے قیامت کا دن قرار دیا ہے، آخرت کا دن۔
دیکھو بھائی، آخرت ایک ایسا معاملہ ہے جس کے بعد انسان ہمیشہ ہمیشہ صرف اور صرف دو حالت میں رہ سکتا ہے۔ ان دو حالتوں کے علاوہ تیسری کوئی حالت نہیں ہے۔ دو حالتیں کون کون سی ہے؟ ایک حالت ایسی ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ سکون ہی سکون ہے، راحت ہی راحت ہے، چین ہی چین ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے، وہ جگہ جنت کی ایک حالت ہے۔ اور دوسری حالت کون سی ہے؟ جس میں ہمیشہ ہمیشہ تکلیف ہی تکلیف، پریشانیاں ہی پریشانیاں، آزمائش ہی آزمائش۔ انسان کے اوپر ایک تکلیف کم تھوڑی سی ہوگی تو پھر دوسری اس سے اور بڑھ کر آئے گا، وہ معاملہ وہ حالت جہنم کی ہے۔ آخرت کا معاملہ ان دو چیز پر ہے، یا تو جنت یا تو جہنم۔ اگر اعمال اچھے ہوئے، ہم نے اللہ رب العالمین کی فرما برداری کی، تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ ہمیں اللہ رب العالمین جنت عطا فرمائیں گے۔ اگر خدا نخواستہ ہمارے اعمال برے ہو جائیں تو اللہ رب العالمین ہمیں خدا نخواستہ پھر ہمارے لیے ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی زندگی میں بھیجا ہے۔ اب دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کوئی متاع الدنیا قلیل۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے بارے میں فرمایا یہ تو تھوڑی چیز ہے، تھوڑی نعمت ہے۔ ہم جس کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں یہ تو ہمارے لیے بالکل ہی تھوڑی ہے۔ تو اس تھوڑی سی زندگی کے بدلے جو ہمیں آگے زندگی ملنے والی ہے، آخرت والی زندگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں جو کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے۔ فرمایا کہ زمین اور آسمان کو چنوں سے بن جائے۔ چنا کتنا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا۔ اب وہ ایک پرندہ آسمان سے اڑتا ہوا آئے، ایک چنا اٹھا کر اوپر اڑنا شروع کر دے، اور اڑتے اڑتے اس کو 500 سال گزر جائیں۔ 500 سال بڑا عرصہ ہے۔ پھر وہ واپس آ جائے، ایک چنا پھر اٹھا کر پھر 500 سال تک آسمان پر وہ اڑتا رہے، تو یہ کرتے کرتے یہ سارے چنے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن آخرت کی زندگی ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کو ہمیشہ ہمیشہ بقا ہے، کبھی وہ فنا ہونے والی چیز نہیں ہے۔ لیکن دنیا کی زندگی ایک میں فنا ہونے والی ہے۔ کوئی بندہ دنیا کے اندر یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ میں ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں رہوں گا۔ نہ دنیا کی صحت ہمیشہ رہتی ہے، نہ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ رہتی ہیں۔ دنیا کا معاملہ اللہ رب العالمین نے دو چیزوں سے جوڑا ہوا ہے۔ اگر صحت ہے ایک دن تو بیمار ہونا پڑے گا، اگر جوانی ہے تو ایک دن بوڑھا بھی ہونا پڑے گا، اگر ہم آج خوشحال ہیں تو کبھی تنگی میں بھی آنا ہوگا۔ اسی طرح دنیا کا معاملہ ان دو چیزوں پر ہے کہ کبھی انسان کس حالت میں ہے، کبھی کس اور حالت میں ہے۔ لیکن آخرت کا معاملہ میں نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا۔ جو جس حالت میں ہے، اگر جنت میں ہے تو ہمیشہ ہمیشہ سکون ہی سکون ہے، راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آرام ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی بندہ جہنم میں چلا گیا تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ تکلیف ہے۔ تو میں عزیز دوستوں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس آخرت کی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ کس جگہ تیاری کرنی ہے؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ دیکھو، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو ہمارے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ تمہارے لیے اولادیں، تمہارے لیے دنیا ایک سب سے بڑا فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اب دیکھو، بظاہر تو دنیا ہمیں اچھی چیز لگتی ہے، کیونکہ اس دنیا سے ہماری ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ ایک بندہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہا ہے تو اس کو زندگی کے ساتھ کچھ ضروریات بھی لگی ہوئی ہیں۔ اس کو اچھا گھر چاہیے، اچھے کپڑے چاہیے، اچھا کھانا چاہیے، اسی طرح اس کو اچھی بیوی چاہیے۔ تو ان تمام ضرورتوں کو کس چیز سے پورا کیا جا سکتا ہے؟ آپ جانتے ہیں وہ چیز صرف دنیا ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، جس سے ان تمام ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ظاہری ایک سبب میں ہماری ایک ضروریات ہیں، تو یہ دنیا کمانے سے ہی ہماری پوری ہو سکتی ہیں۔ تو بذات دنیا تو خود ہماری ظاہر میں ضرورت لگتی ہے، تو قرآن نے اس کو فتنہ کیوں کہا؟ تو علماء اکرام نے اپنی تفسیروں کے اندر فرمایا ہے کہ وہ دنیا تمہارے لیے فتنہ ہے جو تمہیں اللہ رب العالمین سے غافل کر دے، اللہ رب العالمین کے احکامات سے تمہیں پیچھے کر دے، وہ دنیا تمہارے لیے فتنہ ہے۔ یعنی بندہ ایک کارخانہ چلا رہا ہے تو اس کی دن رات کی دوڑ دھوپ اس کارخانے میں لگی ہوئی ہے، کسی طرح ایک کارخانہ ہے تو اس کو دو کر لوں۔ ایک بندہ ایک دکان چلا رہا ہے، وہ 24 گھنٹے اس دکان پر بیٹھے اپنا وقت صرف کر رہا ہے، اس کو اس چیز کا کبھی تصور ہی نہیں آیا، کبھی سوچ بھی نہیں آئی کہ میں نے اللہ رب العالمین کے احکامات کو چھوڑا ہوا ہے، مجھ سے نماز چھوٹ رہی ہے، قرآن کی تلاوت چھوٹ رہی ہے، اور بہت سارے احکامات مجھ سے چھوٹ رہے ہیں۔ بس ہر وقت اس کے ذہن پر یہ سوچ سوار ہے کہ کسی طرح میں
2 दुकानों का मालिक हो जाए। तो वो दुनिया हमारे लिए फितना है जो हमें हमेशा हमेशा ऐसा महसूस रखे कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके को छोड़ दें, हिलाल हराम को, जायज़ नाजायज़ की तमीज़ को छोड़ दें। वो दुनिया हमारे लिए फितना है। इसीलिए मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इसकी थोड़ी सी फिक्र करें। औलाद देखो बाज़ार कितनी हमसे मोहब्बत करती है, प्यार करती है, हमारी ज़रूरियात को तरजीह देती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि ये भी तुम्हारी एक आजमाइश का ज़रिया है। क्यों? इसीलिए कि तुम इसी औलाद को हमेशा हमेशा नेमतों से नवाजने के लिए जो कोशिशें करते रहते हो, तो वो तुम्हें कोशिशें कहीं उससे गाफिल न कर दे। होता ये है मेरे दोस्तों, एक बंदे को 4 बेटे हैं, तो अब की कोशिश क्या होगी उसकी, किसी तरह बड़े बेटे को मुझे अच्छी तालीम देनी है, उसको इंजीनियर बनाना है, दूसरे को प्रोफेसर बनाना है, तीसरे को साइंसदान बनाना है, चौथे वगैरह को कोई और जॉब लगानी है। फिर वो उनको अच्छी तालीम दिलवाएगा। ज़ाहिर सी बात है, तालीम को हासिल करने के लिए भी खर्चे चाहिए, पैसा चाहिए। एजुकेशन ऐसे तो नहीं है, दिन पूरी पैसे से होती है। फिर जब तालीम मुकम्मल हो जाती है, फिर उनकी शादी का मसला हो जाता है कि किसी तरह इसको सबसे ज़्यादा दुनिया में जो खूबसूरत हो वो दुल्हन बनाकर इनको ला कर दूँ, इनको अच्छा सा अलग घर बना दूँ, अच्छी सी फ्राडो इनके हवाले करूँ ताकि ऐश से ज़िंदगी गुजारें। तो इंसान अपनी औलाद को नवाजने के लिए जो काम करता रहता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करता करते अपने आप को इस चीज़ से भूल जाता है कि मुझे भी अपनी ज़िंदगी की तैयारी करनी है। ये जो मेरी ज़िंदगी चल रही है, शब और रोज़ मेरे गुजर रहे हैं, क्या मैंने इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात में गुजारा है या सिर्फ अपनी मनचाही वाली ज़िंदगी में गुजारा है? आखिरत की तैयारी करनी है, वहाँ पर हमें अच्छे अमाल काम देंगे। आखिरत हमारी हकीकी मंजिल है, दुनिया उसके लिए एक रास्ता है। जिस तरह मिसाल के तौर पर कोई बंदा सफ़र कर रहा है, तो अगर वो किसी जगह पर थोड़ी देर के लिए एक दरख्त के नीचे बैठकर आराम करता है, अब जब आराम करने के बाद उसकी आँख खुलेगी तो क्या वो उधर ही अपने लिए अच्छा घर बनाना शुरू कर दे, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बाग बनाए खूबसूरत, तो लोग देखने वाले क्या कहेंगे, ये तो बड़ा बेवकूफ़ बंदा है। ये यहाँ पर चंद घड़ी चंद मिनट यहाँ बैठने आया था और इसका सफ़र आगे है, मिसाल के तौर पर उसकी मंजिल इस्लामाबाद है और ये अभी रास्ते में है, इधर ही अपने लिए बंगला बना रहा है। तो बताओ ये बंदा अक्लमंद है या बेवकूफ़? हर शख्स कहेगा कि ये तो बंदा बेवकूफ़ है, क्योंकि इसकी ये मंजिल नहीं, इसको जाना इस्लामाबाद है, रहना वहाँ पर है, यहाँ पर जो ये काम कर रहा है ये तो बड़ा बेवकूफ़ बंदा है। इसी तरह मेरे दोस्तों, हम भी तो मुसाफिर हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मिसाल दी है कि तुम दुनिया में इस तरह रहो जिस तरह कोई मुसाफिर दुनिया में रहता है। कुल फिर दुनिया का अन्ना का गरीब व आबिरी सबील, दुनिया तुम्हारे लिए मुसाफिर खाना है, यहाँ पर मुसाफिरों की तरह रहो, तुम्हारी मंजिल तो आखिरत है, उस आखिरत की तैयारी करनी है। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत के लिए सबसे ज़्यादा 2 चीज़ों का डर समझता हूँ, 2 चीज़ों को फितना समझता हूँ। यानी हर उम्मत के लिए कोई ना कोई फितना है, लेकिन मेरी उम्मत के लिए 2 चीज़ों का फितना है। नंबर 1 दुनिया, दुनिया की माल ममता, दुनिया की खूबसूरती, दुनिया की लज्जतें, और वो मेरी उम्मत को अल्लाह रब्बुल आलमीन से और मेरे अहकामात से गाफिल कर दे। नंबर 2 चीज़ औरत। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं? अमूमन इंसान इन 2 चीज़ों की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन से राज़ी हो जाता है। आप एक छोटी सी मिसाल समझिए, दुनिया की मिसाल। एक बंदा चोरी करता है, किस वजह से? उसको पैसा चाहिए किसी तरह से। एक बंदा जालिम है, जाबिर है, जुल्म कर रहा है, दिन रात गरीबों का माल लूट रहा है, तो ये क्यों हो रहा है भाई? वो भी दुनिया की वजह से। एक बंदा दुनिया में रहते हुए किसी तरह से हराम कमाई में लगा हुआ है, तो किस वजह से कर रहा है भाई? इस दुनिया को हासिल करने के लिए वो हराम को हासिल कर रहा है। तो मैंने कहा कि यही वजह है कि बंदा जब कोशिश यही करे कि किसी तरह फिलहाल खराब मेरे पास माल मता ज़्यादा हो जाए, तो ये दोनों चीज़ें हमारे लिए भाई सबसे ज़्यादा आजमाइशी हैं। इसीलिए अपने आप को इस दुनिया से बचा कर रखें। दुनिया बज़ात खुद तो खैर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान को इसके खैर से तशबीह दी है, लेकिन इसको हासिल किस तरह करना है और खर्च किस तरह करना है, इस चीज़ का इत्दाल इख्तियार करना है। तो इसी चीज़ का नाम शरीयत है, और शरीयत हमें ये चीज़ सिखा रही है कि ये दुनिया तुम्हारे लिए खैर किस तरह बनेगी जब हम इस दुनिया को हासिल करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात पूरे करेंगे, नमाज की पाबंदी होगी, फ़राइज़ की पाबंदी होगी और दूसरे दिन के अहकामात पूरे करेंगे, तो कोई बात नहीं, फिर तुम जितनी चाहो दुनिया हासिल कर, फिर तुम्हारे लिए 10 बंगले हों, 10 गाड़ियाँ हों, 10 फैक्ट्रियाँ हों, कारखाने हों, कोई मुश्किल बात नहीं। लेकिन शर्त क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात हमें दुनिया के अंदर
اسی چیز کا نام